بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الفقہ المیسر میں سے کنویں کے پانی کے احکام کے بارے میں جو کچھ اور مسئلے رہ گئے تھے آج اسی کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو کیا ہے دیکھیے، اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ۔ اذا اخرج جب نکال دیا جائے المقدار الواجب واجب مقدار من الماء پانی میں سے، یعنی کہہ رہے جب کنویں میں سے پانی واجب مقدار پانی نکال دیا جائے تو کنواں صارت البئر طاہرۃ، تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یعنی جتنا متعین ہو چکا ہے انسان یا کسی جانور یا کسی چڑیا وغیرہ کے مر جانے پر کتنا پانی نکالا جائے گا، اگر اس کے بقدر پانی نکال دیا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کنواں پاک ہو جائے گا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں قضا طہور الرشاء والدلو وید الشخص الذی قام باخراج الماء۔ اسی طرح رشاء مناتا ہے رسی اور ڈول، اور اس شخص کا ہاتھ جو پانی نکال رہا ہے پاک ہو جائے گا۔ یعنی رسی، ڈول اور وہ شخص جو پانی نکال رہا ہے وہ سب پاک ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں لا تکون البئر نجسۃ اذا وقعت فیہا الروث والبعل والخصی الا ان تکون کثیرۃ بحیث لا تخلو دلو عن بعلۃ فتصیر البئر نجسۃ۔ کہہ رہے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، لا تکون البئر نجسۃ، کنواں ناپاک نہیں ہوگا اذا وقعت جب گر جائے فیہا اس میں، کہہ رہے جب اس میں گر جائے گوبر اور مینگنی، مگر یہ کہ ہو، کہہ رہے ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کہہ رہے اگر اس طرح ہو الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو کثیرتاً بہت زیادہ، اس طور پر بحیث اس طور پر کہ ڈول خالی نہ آئے نجاست سے، یعنی ڈول میں کچھ نہ کچھ نجاست ہو، جب بھی پانی نکالے تو کچھ نہ کچھ نجاست آتی رہے، ڈول میں کچھ نہ کچھ نجاست آتی رہے، تو کہہ رہے ہیں فتصیر البئر نجسۃ، تو ناپاک کنواں ناپاک ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ نجاست آتی رہیں گی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قضا لا یکون ماء البئر نجسا اذا وقع فیہا خرء حمام او خرء عصفور۔ اسی طرح کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا اذا وقع جب گر جائے کنویں میں، خرء کہتے ہیں حمام، خرء مانے آتا ہے بیٹ، حمام مانے آتا ہے کبوتر، کبوتر یا گوریا کا بیٹ، کہہ رہے کبوتر یا گوریا کا بیٹ گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اذا مات فی البئر حیوان وانتفخ فیہا ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا حکم بنجاست البئر من 3 ایام ولیالیہا فتقضی صلاۃ ہذہ الایام ان توضی بمائہا۔ جب مر جائے کنویں میں جانور، جب کنویں میں کوئی جانور مر جائے اور اس میں پھول جائے، وانتفخ فیہا اور اس میں پھول جائے، ولا یدری اور نہیں معلوم متی وقع کب گرا جانور، متی وقع الحیوان فیہا کہ کب جانور کنویں میں گرا، تو حکم لگایا جائے گا کنویں کی ناپاکی کا، یعنی کنویں کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا من 3 ایام 3 دن ولیالیہا اور 3 رات، فتقضی پھر قضا کی جائیں گی نماز کا، پھر نماز کی قضا کی جائیں گی ہذہ الایام ان دنوں، پھر ان دنوں کی نماز کی قضا کی جائیں گی، یعنی 3 دن اور 3 رات کی نماز کی قضا کی جائیں گی ان توضی بمائہا، اگر ان سے وضو کیا ہو، اگر اس پانی سے وضو کیا ہو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ إِنِ اسْتَعْمَلَ مَاءَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْاغْتِسَالِ أَوْ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ، اور دھوئے گا بدن کو اور کپڑے کو، ان استعمل اگر استعمال کیا ہو اس پانی کا اس مدت میں، یعنی غسل کیا ہو یا کپڑے وغیرہ کو دھویا ہو تو اس کو دھونا پڑے گا پھر سے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اذا وجد فی البئر حیوان میت قبل انتفاخه ولا یدری متی وقع حکم بنجاست البئر من یوم ولیلۃ فقط فتقضی صلاۃ یوم ولیلۃ۔ جب کنویں میں کوئی مرا ہوا جانور پایا جائے پھولنے سے پہلے، قبل انتفاخی پھولنے سے پہلے، ولا یدری اور نہیں معلوم متی وقع کب گرا، تو حکم لگایا جائے گا کنویں کی ناپاک کا حکم لگایا جائے گا 1 دن اور 1 رات فقط، یعنی صرف، فتقضی پھر قضا کی جائیں گی 1 رات اور 1 دن کی نماز کی، پھر 1 رات اور 1 دن کی نماز کی قضا کی جائیں گی اگر اس پانی سے وضو کیا ہو تو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔
اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔